إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. وقال تعالی فی مقام آخر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال والطمع علی الشرف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک. وہ دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے تو پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی. درود و سلام سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، قائد اعظم، مرشد اعظم، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین، معززات، موقرات، ماؤں، بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے جس نے آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہماری رہنمائی کر کے اس دین کی سیاہ راتوں کو بھی واضح کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو ترکتکم علی ملت البیضاء، لوگو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسے روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، یاد رکھنا اس دین کی سیاہ راتیں بھی اس طرح نمایاں روشن واضح ہیں جس طرح جو ہے وہ دن کی روشنی ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو بھی اس دین سے پھسل جائے گا، اس دین کو چھوڑ دے گا، اس دین سے ہٹ جائے گا، یقیناً وہ انسان تباہ و برباد ہو جانے والا انسان ہے. جہاں یہ دین اس قدر روشن اور واضح ہے، وہیں پر کائنات کے رب نے انسانوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھایا. شیطان نے جب اللہ کے دربار سے ذلیل ہو کے نکلا، اس نے اسی دن قسم اٹھا کر کے یہ بات کہی تھی، یا اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اللہ میں ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، زمین تیری، آسمان تیرا، نعمتیں تیری کھا کر کے بھی اللہ یہ تیرے بندے تیرے ناشکرے ہوں گے. ایسے حالات جس کے اندر دین کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آئے گا اور دنیا کے لیے تباہی بربادی وہ لڑی واضح انداز میں ان کو اپنا شکار کرے گی. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا تھا، نبی علیہ السلام لوگوں دنیا کے اندر فتنے آئیں گے، تمہارے لیے ایسے ایسے پریشان کن حالات آئیں گے
کہ انسان کے لیے اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے گا، دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے، حالات کے بگاڑ سے پہلے پہلے لوگوں عمل کرنے کے اندر جلدی کرو۔ یہ فتنے آئیں گے، میں اتنے گمبھیر، اتنے خطرناک فتنے ہوں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت بندہ مسلمان ہوگا، شام تک انسان کافر ہو جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یہ شام کے وقت بندہ مومن ہوگا، صبح تک یہ انسان کافر ہو جائے گا، اور دین کا معاملہ اتنا ہلکا اور اتنا بے قدر و قیمت ہو جائے گا، یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان چند ٹکوں پہ دنیا کے معمولی مفاد کے اوپر اپنا دین جو ہے وہ بیچ دے گا۔ دین کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ انسان کے بعد نہیں رہ جائے گی، اور اسی لیے کائنات کے رب نے دو چیزیں جو انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہیں لیکن انسان کے لیے فتنہ آزمائش بھی ہیں، بالخصوص بیان کر کے میں لوگوں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں یاد رکھنا، مال تمہاری ضرورت ہے، اولاد تمہاری نسل ہے، مال بھی ضرورت ہے، اولاد بھی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، امتحان ہے، فتنہ بھی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ، لوگوں ہر امت کے اندر کائنات کے رب نے بطور آزمائش امتحان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے جس چیز کو آزمائش بنایا، جس چیز کو فتنہ بنایا، فرمایا لوگوں وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فتنہ مال ہے۔ اسی لیے کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جس نبی کی زندگی میرے آپ کے لیے آئیڈیل ہے، جس پیغمبر کو کائنات کے رب نے کہا میرے پیغمبر علیہ السلام اگر آپ کہیں میں اللہ اس حرا پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، چٹائی کے نشان آقا علیہ السلام کے جسم پہ پڑے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، نبی علیہ السلام کی حالت دیکھ کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو ہے آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے آقا یہ دنیا کے بادشاہ، اللہ آقا یہ کیسر و کسرا یہ تو دنیا کے مزے اڑائے، یہ تو دنیا کی ناز و نعمتیں استعمال کرے، آپ کا پوری کائنات کے امام ہے، آقا آپ کے پاس آرام کے لیے نرم بستر بھی میسر نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ آپ کے لیے فراوانی کر دے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ مالی والی دنیا، میں عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دنیا سے تعلق ہی کیا ہے، ما انا الا کراکب، میں میرے عمر رضی اللہ عنہ دیکھ میں تو دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت شجرۃ ثم راح، جو اپنی منزل پہ چلا، جہاں تھکاوٹ ہوئی وہ آرام کے لیے کی جگہ پہ ٹھہر گیا، پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ قربان جاؤں نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دعا کا اختیار دیا. فرمایا لوگو لکل نبی دعوت مستجابۃ، لوگو ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا. میرے نبی جو مانگو گے میں اللہ عطا کر دوں گا. ہر نبی نے دنیا کے اندر اپنی دعا کر لی. قربان جاؤں جب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ دعا بھی مانگنی گوارا نہیں کی. فرمایا وقت بعد دعوتی شفاعت لامتی، اگر دنیا کے مال کی تما ہوتی ہرس ہوتی آقا علیہ السلام کو تو رب نے کہا تھا میرے پیغمبر علیہ السلام یہ میں پہاڑ سونے کا بنا دیتا ہوں، لیکن قربان جاؤں نبی علیہ السلام نے وہ اس چیز کو پسند نہیں کیا. کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اللہ اپنے نبی کی آل کو اتنا کو دے اللہ ایک وقت میں کھا لے ساتھ دوسرے وقت میں تیرا شکر ادا کر سکے. میرے بھائیوں بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کبھی میں بھی مسلمان ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کانفرنس میں آنے والوں، کبھی میں بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھوں اور میرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس دنیا کے مال سے نفرت کرے، اس دنیا کے مال سے اپنے دامن کو بچائے. میں امتی ہو کے مجھے عقیدہ دیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسلمانوں بچہ ماں کے پیٹ میں ہے ابھی 4 ماہ کا ہے، اللہ اس انسان کا رزق لکھ دیتا ہے. انسان تجھے کتنا رزق ملے گا، تو کتنا کھائے گا، تیرے مقدر کی روٹی روزی جو ہے اللہ نے دنیا کے اندر آنے سے پہلے تیرا انتظام کر دیا. لیکن میری آپ کی بد نصیبی اور اپنی بدبختی کی انتہا دیکھیے. کعبہ کے رب کی قسم ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا او مسلمانوں مل فقر اخشا علیکم. نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھی، سلام پھیرا، پیچھے نظر ڈالی، آج بڑے بڑے صاحب بہت سارے لوگ جمع ہیں. پتا چلا بحرین سے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا مال لے کے آئے ہیں. دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور کہا میرے ماننے والوں تمہیں پتا چل گیا کہ ابو عبیدہ آیا ہے. اللہ کے بندو اس مال کے لیے پریشان نہ ہونا. لل فقر اخشا علیکم، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے اللہ فقیر کرے گا، تمہارے اوپر کو تنگی آئے گی، تمہیں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ملے گا. لل فقر اخشا علیکم، لوگوں مجھے یہ ڈر نہیں ہے. وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر یہ ہے ان تبسط علیکم الدنیا، اللہ تم پہ دنیا کی فراوانی کر دے گا، اللہ تمہارے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، مال و دولت کے انبار لگا دے گا. ان تبسط علیکم الدنیا کما بسط علی من کان قبلکم، جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو مال کی فراوانی دی. فتنافسوا فیہا، اور پھر تمہارا ذوق شوق، تمہاری رغبت، تمہارا شوق جو ہے وہ مال کے اندر بڑھ جائے گا. فتہلککم کما اہلکتہم، مایا لوگوں یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ دنیا کی ہرس، یہ لالچ، یہ طمع، مایا لوگوں یہ تمہیں اسی طرح برباد کر دے گا جس طرح اس پیسے نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا ہے. میرے بھائیوں ایک لمحے کے لیے سوچئے، میرا تیرا ایمان ہے، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں ایو لحم نبتت من حرام فالنار اولا بہی، لوگوں جو جسم حرام کے مال سے پلتا ہے وہ جہنم میں جلنے کا زیادہ حق رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مان لوگوں سفر کے اندر اللہ بندے کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن ایک بندہ ہے مسافر ہے سفر کے اندر جا رہا ہے، آپ نے مایا آش آسا آگ بارا، اس انسان کے کپڑے بھی جو ہے وہ گرد آلود ہے، اس کے بال بھی پرا گندہ ہیں، وہ آدمی اس کی حالت قابل رحم ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. یہ مسافر بھی ہے، اس کی حالت بڑی قابل رحم ہے، کپڑے گرد آلود ہے،
بال اس کے پرا گندا ہے، یہ حالت ایسی ہے، اللہ بندے کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری فلانی حاجت پوری کر دے، اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دے، اللہ میرا فلاں معاملہ حل کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کائنات کا رب کہتا ہے او میرے بندے ذرا اپنے کردار پہ ایک نظر تو ڈال، او مطعمک حرام و ملبسک حرام و غزیت بالحرام فانا یستجاب لک، او میرے بندے بتلا ذرا دیکھ تو صحیح، اور تیرا کھانا حرام کے مال کا، اور تیرا لباس جو ہے وہ حرام کے مال کا، تیرے پیٹ میں جانے والے لقمے جو ہیں وہ حرام کے مال کے ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، میرے بندے بتا میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ کبھی سوچ تیری میری نماز، کبھی اس کا قیام دیکھ، رکوع دیکھ، قیامہ دیکھ، سجدہ دیکھ، دو سجدوں کے درمیان کی حالت دیکھ، اپنا تشہد دیکھ، کون سا موقع ہے جہاں تیرے میرے رب نے مجھے تجھے نماز میں دعا نہیں سکھلائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے میرے قیام میں دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تیرے میرے رکوع میں دعا، تیرے میرے سجدے میں دعا، سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی، پھر بھی دعا، میں تو تحیات میں بیٹھے تب بھی دعا۔ لیکن اگر مال کے اندر حرام کے لقمے، حرام کی امیزش ہوگی، کعبہ کے رب کی قسم سوچ کیا تیرا میرا رب تیری میری نماز قبول کر لے گا؟ کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ، اسی لیے 14 صدیوں قبل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا تھا، اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں یہ فتنوں کے اس دور کے اندر امت مسلمان جس قدر اس معاملے کے اندر غافل ہے، الامان والحفیظ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امتیوں مسلمانوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں تم پہ ایک ایسا وقت آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء امن الحلال ام من الحرام، لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو جائے گی، لوگوں میں یہ احساس شعور مر جائے گا، لوگوں کے اندر یہ بات مٹ جائے گی، آنے والا پیسہ، آنے والا مال یہ حلال کا ہے یا حرام کا مال ہے، آنا چاہیے، ملنا چاہیے، میرا اچھا مکان بننا چاہیے، میری اعلیٰ کوٹھی ہونی چاہیے، میرے پاس ایسی گاڑی ہونی چاہیے، میری دکان چھوٹی سے بڑی ہونی چاہیے، 1 سے 2 ہونی چاہیے، میری زرعی زمین بننی چاہیے، میرا اچھا کاروبار، میری فیکٹری وسیع ہونی چاہیے، اللہ کے بندے حرام ہے۔ کہتا پھر کیا ہوا، سب کرتے ہیں، میں اکیلا تھوڑا ہوں، جناب میرے پاس فتویٰ موجود ہے، لیکن مجھے ایمان سے بتلا، کبھی کلمہ پڑھنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کانفرنس میں آنے والوں، اس کلمے کو سامنے رکھ کے سوچو، کیا ایمان سے بتا جس مکان میں رہتے ہو کتنے مسلمان ہیں، کیا گروی کے نام کے اوپر جو ہے خالصتاً ادھار کا سود، جو ادھار جو قرض جو ہے وہ نفع دہ سود ہوتا ہے، ہم نے گروی کا نام رکھ کر کے، کیا گہنے زمینیں رکھ کر کے ہم نے ادھار کی بنیاد پہ قرضے نہیں نفع پہ لیے؟ مجھے ایمان سے بتا یہ گروی کے مکان جو ہے، قرضے کے مکان لے کر کے ہم سود کے مکان میں رہائش پذیر ہے، اور تیرے میرے گھر کے اندر جناب LCD، تیری میری جیب کا موبائل جو ہے، تیرے میرے گھر کی فریج جو ہے، کبھی سوچ کیا یہ انسٹالمنٹ، یہ قسطوں کا کاروبار جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، اور لوگوں من باع بیعتین فی بیعتین فلہ اوکسہما او الربا، اور لوگوں یاد رکھو جس نے ایک چیز میں 2 سودے کیے اور نقد کا ریٹ اور ہے، ادھار کا ریٹ اور ہے، یاد رکھو یا اس نے جو ہے وہ گھاٹا کھایا یا اس نے سود لیا ہے۔ کیا خیال ہے ہمارے معاملات
کبھی جیب سے اپنا کارڈ نکال کے دیکھ کہ تیری میری جیب کے اندر ڈیبٹ کارڈ، تیری میری جیب کے اندر کریڈٹ کارڈ، کیا بتلا کہیں میں تو کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے مسلمان کہلا کے کہیں سود کی لعنت میں گرفتار تو نہیں؟ وہ کریڈٹ کارڈ، وہ بینک کا قرض کارڈ جس کے اوپر میں نے باقاعدہ طے کیا میں بینک کو سود دینے کا پابند ہوں، میں نے کہا جناب میرے پاس تو ڈیبٹ کارڈ ہے، میرے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، میں نے وہ کارڈ رکھا، میں نے کہا میں خریداری کرتا ہوں، مجھے خطرہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، رستے میں کوئی پیسے نہ لوٹ لے۔ میں گیا، میں ڈپارٹمنٹل سٹور پہ، میں بڑی دکانوں میں نے خریداری کی، میں نے کہا جناب کارڈ سے لے لیجئے، میری نقد کی پیمنٹ جو ہے وہ ₹1,00,000 ہے، میں نے کارڈ سے دی، اس نے 98,000 کہا تھا۔ جناب یہ کیا ہے؟ کارڈ سے اپنے سے کٹاؤ گے، پیسے تیرے کٹیں گے لیکن اس پہ بچت ہوگی، نقد ہوگے، بچت نہیں ہے، وہ تیرا بینک کا سود جو ہے جو بینک نے کمایا اس میں سے تیرے منہ کو بھی اس نے سود لگایا۔ میں بڑا مطمئن، مجھے رقم اٹھانی نہیں پڑی، میں مطمئن، میں تو اپنا پیسہ اپنے اکاؤنٹ سے دے رہا ہوں۔ مجھے ایمان سے بتلا یہ تیرے ڈیبٹ کارڈ پہ جو تجھے ڈسکاؤنٹ ملتی ہے یہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے؟ یہ وہ سود کا حصہ ہے جو بینک نے کمایا ساتھ تجھے بھی کھلایا ہے۔ ویسے میں الحمدللہ محب رسول ہوں، میں حرام نہیں کھاتا، میں سود نہیں لیتا، مجھے ایمان سے بتا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، لوگو ما زیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال والطمع علی الشرف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور لوگو دو جو ہے بھوکے بھیڑیے جو ہیں اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، اور بھیڑیا تو رجا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو وہ بکریوں کا دشمن ہے، نبی علیہ السلام نے لوگو ما زیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد من حرص المرء علی المال والطمع علی الشرف۔ مایا دو بھوکے بھیڑیے ہوں ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، کعبہ کے رب کی قسم ہے اور بھوکے بھیڑیے بھی اور بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دو چیزیں انسان کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ فرمایا لوگوں پہلی چیز الحرص علی المال، یہ مال کی لالچ، یہ مال کی طمع، یہ مال کی حرص، ایک سے دو، دو سے چار، چھوٹے سے بڑا، چلے جائے اس سے بھی وسیع، پھر وہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، مال مال مال۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور مسلمانوں کبھی سوچ تو صحیح، اور مال کی حرص میں مرنے والے اپنے کردار پہ نظر ڈال، مال کو دیکھ، مال یہ تیرا نہیں، مال لوگوں کا ہے۔ نبی علیہ السلام لوگوں بندہ جو بھی کماتا نا، تو لاکھوں کما، تو کروڑوں کما، تو اربوں میں کھیل، تو زیادہ سے مکان لے، تو 20 دکانیں بنا اور لمبی چوڑے کارخانے فیکٹریاں لگا کے جا، یہ تیری نہیں ہے۔ آپ نے کہا لوگوں انسان جتنا بھی مال کماتا ہے یہ کہتا ہے یقول العبد مالی مالی مالی، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، یہ مال مال کرتا ہے۔ وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ مِن ثَلَاثٍ، لیکن یاد رکھنا بندے کا مال پتہ کتنا ہے؟ صرف 3 قسم کا مال تیرا ہے، باقی تو فیکٹریاں بنا، تو کوٹھیاں بنا، تو گاڑیاں خرید، تو بنگلے بنا، تو کاروباروں کو وسیع کر، تو زرعی رقبے خرید، تو دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا، دنیا کے اندر تو ٹاپ لسٹ کے اندر آ، لیکن یاد رکھ کہ جو مال مال کرے گا وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ مِن ثَلَاثٍ، تیرا مال تو صرف اتنا ہے۔ نبی نے ما آکلا فافنا، کھایا کھا کے ہضم ہو گیا، یہ تیرا مال تیرے کام آ گیا۔ او لابسا فابلا، وہ کپڑے وہ لباس جو تو نے پہنا، تو نے اپنا تن ڈھانپ لیا، جو تیرے استعمال میں آ گئے، یہ تیرا مال تو نے کما لیا، تو نے کھا لیا، تو نے پہن لیا۔ او آتا فختنا، تیسرا مال جو تو نے رب کے رستے میں دیا، رب کی رضا کے لیے، مسجد، مدرسہ، کسی بیوہ کو، یتیم کو، غریب کو، مسکین کو، سفید پوش کو، حاجت مند کو، او آتا فختنا، تو نے دیا،
وہ رب کے ہاں جمع ہو گیا۔ بندے سن لے، وما سوا ذالک، اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے فہو ذاہبن، تیرے یہاں سے آنکھیں بند ہوگی، تیرے سانس ختم ہو جائیں گے، تیری دنیا ختم ہو جائے گی۔ وما سوا ذالک فہو ذاہبن وتارکہ للناس، اور کوٹھیوں کے لیے مرنے والے، اور بنگلوں کے لیے دوڑنے والے، اور فیکٹریوں کے لیے مرنے والے، اور اس کے اوپر بھائی کا خون کرنے والے، اور بہنوں کی وراثت مارنے والے، بھیناں نوں کون حصہ دیندا ہے؟ لو جی اسا تے نہیں ویکھے اج تک کسی نے بہن نوں حصہ دیتا ہو۔ بہنوں کی وراثت ہڑپ کر دینے والے ایسے بھی ظالم ملیں گے جو بہنوں کی شادی نہیں کرتے، اس لیے کہ جناب کسی دوسرے کے خاندان میں ہماری جائیداد جائے گی۔ کس کے لیے کرتے ہو؟ جناب بچے ہیں، اولاد ہے، آخر ان کو پالنا بھی ہے۔ کبھی سوچ انما انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ نبیوں نے رب سے دعا کی، ربنا ہب لنا ہب لنا من لدنک رحمہ، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ رب جل اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ کہیں زکریا علیہ السلام ہیں کہ ہنالک دعا زکریا ربہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب حب لی من الصالحین۔ یہ اولاد ہے، یہ اللہ سے اللہ کی نعمت ہے۔ نبیوں نے بھی مانگی، اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے، اور جس کو رب نے دی ہے اللہ کی قسم اس سے محبت بھی فطرت ہے، نہ سمجھ آئے۔ آقا علیہ السلام کے وہ اٹھے بازو دیکھ، جن بازوؤں کے اوپر آقا علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم تھا جو 1.5 سال کا فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے بیٹا بازوؤں پہ اٹھایا ہے، آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ جملہ ہے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا۔ اللہ تو نے بیٹا دیا، اللہ تو نے بیٹا واپس لے لیا، اللہ میں صدمے سے دو چار ہوں۔ ان العین تدمع، اللہ تیرے نبی کی آنکھوں سے آنسو ہے، والقلب یحزن، اللہ آج بیٹے کی جدائی میں تیرا نبی غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضا ربنا۔ اللہ تیرا نبی ہونے کے ناطے، اللہ تیرا بندہ ہونے کے ناطے تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، ولا نقول الا ما یرضا ربنا۔ اللہ میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا اللہ جو تجھے پسند نہ ہو۔ اولاد سے محبت بھی فطرت ہے، لیکن کبھی میں تو اپنے اولاد کے طرز عمل پہ دیکھ، مجھے رب نے 2 انداز سے سمجھایا تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور لوگوں اولاد مل جانا کافی نہیں، یہ اولاد تیرا امتحان ہے، یہ تیری آزمائش ہے، اس سے تجھے آزمانا ہے۔ ہم نے پرکھنا کتنا اولاد کے معاملے میں دین پہ چلا، اولاد کے لیے کتنا دین کی فکر کی، کتنا اولاد کو دین سکھایا پڑھایا۔ ہم نے یہ تیرا امتحان لینا، یاد رکھنا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یاد رکھنا ایسا نہ ہو اور تیری دکان، تیرا مکان، تیری کوٹھی بنگلے، اور تیری پیڑیاں، اور تیرا فیکٹریاں، اور تیرے کاروبار، تیری گاڑیاں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اور تیرے بچے اور ان کے روشن مستقبل کا رونا رونے والے کہیں تجھے تیرے رب کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ہمارا حال پتہ کیا، بچہ نہیں نہ ہوا، مولوی جی دعا کرو، بڑی دیر ہو گئی، بس کو رحمت نہیں رب دی، دعا ہی کرو۔ رب نے بیٹا دے دیا، اب کیا ہے، اب اس کی آسے امیدیں دیکھ جناب۔ یہ کیا ہے، پیدا تھوڑا سا سمجھنے لگا، ابھی اس کو پیشاب پخانے کی جو ہے وہ سوجھ بوجھ نہیں، ابھی اس بیچارے کو شعور نہیں، تمیز نہیں ہے۔ کہتا کوئی بات نہیں، اس کو سکول میں بھیجو، میں نے اس کو افسر بنانا، میں نے اس کو جج بنانا، میں نے اس کو وکیل بنانا، میں نے اس کو جناب جو ہے وہ جنرل بنانا، میں نے اس کو فلاں بنانا۔ میرے تیرے لمبے چوڑے منصوبے، پھر جناب پلے گروپ، پھر نرسری، پھر جناب پھر جو ہے اس کے بعد جاؤ پرائمری کے بعد پھر اس سے بھی آگے جناب میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے،
BSc MSc आई काम B काम D काम, बंदा ने काम ना जाने कौन से लंबे चौड़े काम कर करके पढ़ के 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल, अब फिर जनाब अब बच्चों की शादियां भी करनी हैं। अब बाप की हालत ये है, पहले इसकी तालीम के मामले में मरता जा रहा है, फिर इसके लिए जनाब उसकी आला तालीम के बाद फिर उसकी नौकरी की फ़िक्र है, फिर नौकरी के बाद जनाब बच्चों की शादी का मसला। वो चलो शादी तो कर दी, वो इन्ना वास्ते को मकान भी होना चाहिए, फिर हमने उसके मकान की फ़िक्र में पड़ गए, सारी ज़िंदगी बीत गई हमारे इस बच्चों के लिए रोते रोते रोते। मुझे ईमान से बता, सिर्फ बच्चे रब ने मुझे तुझे दिए हैं, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं दिए? तेरा मेरा बच्चा ईमान से बता मस्जिद कितने वक्त में आता है? हमने तो घर ले लिए, मल्ला च रौला बड़ा, खप गाना बड़ा, सुकून नहीं। कहाँ? फलां सोसाइटी है ना, बड़ा शानदार माहौल है, अब लाहौर से दूर हैं, वरना मैं क्या देता, बारिया टाउन है ना, सहूलतें है ना जनाब, डिफेंस है, बड़े पुरसकून इलाके हैं। हाँ दूर दूर तुझे नमाज के लिए मस्जिद नहीं मिलेगी, तुझे रब के हुजूर अगर मिल गई ना तो दीन अल्लाह वाला नहीं, वहाँ दीन रसूलुल्लाह वाला नहीं, वहाँ दीन मलिक रियाज वाला, वहाँ दीन जो है वो सोसाइटी वाला, वहाँ दीन जो है वो महल्लेदारों वाला, वहाँ इजाज़त नहीं तू अकीदा तौहीद बयान करे, तुझे इजाज़त नहीं तू नबी की सुन्नत बयान करे, तुझे इजाज़त नहीं तू नबी के अकीदे के मुताबिक अकीदा संभाले, औलाद की तरबियत करे। जनाब यहाँ आप नहीं, कोई बात नहीं, खैर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने बेटा दिया, रब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह मैं देखता हूँ यहाँ तेरा घर है, तूने बेटा दिया, बुढ़ापे में दिया। अल्लाह मैंने दुनिया की आसाइशें नहीं देखी, अल्लाह मैंने दुनिया की सहूलतें नहीं देखी, अल्लाह दुनिया के मैंने जो है वो दुनिया की अल्लाह मैंने आसाइशें नहीं देखी, अल्लाह मैंने क्या देखा, रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल। अल्लाह देखा तो तेरा घर देखा, अल्लाह मैंने यहां लाके बसा दिया। अल्लाह मेरी सिर्फ एक तमन्ना है, अल्लाह तेरा नबी हूं, बुढ़ापे में बेटा मिला है, रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह कुछ नहीं मांगता तुझसे, इसकी नौकरी की दुआ नहीं, अल्लाह इसके लिए कोई लंबी चौड़ी और मुझे दुआएं नहीं, रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह सिर्फ एक तमन्ना है, मेरे बच्चों को नमाजी बना देना, रब्बाना लियुकीमुस्सलाह। अल्लाह कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक तमन्ना, मेरे बच्चे को नमाजी बना दे। कहीं दुआ हो रही है रब्बे जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बाना व तक़ब्बल दुआ, रब्बाना रब्बे जअलनी मुकीमस्सलाती। अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, अल्लाह रब्बे जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन, अल्लाह मेरी औलाद को भी। कहीं दुआ हो रही है वजनुबनी वबनिया अन्ना अबुदल असनाम, अल्लाह मुझे भी, अल्लाह मेरे बच्चे को भी, मेरे बेटे को भी, मेरी औलाद को भी अल्लाह गैरुल्लाह की इबादत से बचा लेना। ये बाप है, दुआ क्या, मुझे भी नमाजी, अल्लाह मेरे औलाद को भी, या मुसलमान भी हों, मुहिब रसूल भी हों, इश्क के नारे भी हैं, अहले सुन्नत भी हों, अहले हदीस भी हों, नमाज मौलवी जी पानी ले दिया, अच्छा बड़ी मेहरबानी जनाब, किन्नी को कोई दो कुत्ते ने पानी लेने, कितनी फर्ज है? एक मुसलमान पे कितने सजदे फर्ज है, एक दिन में कभी सोचा? सिर्फ फर्ज, कोई सुनते नहीं, कोई नफल नहीं, कोई सबबी नमाज नहीं, फर्ज रकाते। पता कितने सजदे हैं? हर मुसलमान आकल बालग पे तेरे मेरे रब ने 34 सजदे फर्ज किए हैं। कभी गिन लेना, 3 नमाजें 4 रखती, नमाज जोर, नमाज आस, नमाज ईशा, हर रकअत में 2 सजदे, 12 रकात के सजदे कितने हो गए? 24। 12 रकात है,
3 مغرب پہ 6 سجدے اور ڈال لے، کتنے ہو گئے؟ 30۔ 2 رکعت فجر کی ڈال لے، کتنے ہو گئے؟ 4 سجدے اس کے، 34۔ ابلیس نے کتنے سجدے چھوڑے تھے؟ یہ ایک سجدہ جسے گرا تو سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ ہم 34 سجدے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے پہ فرض۔ اور مسلمانوں کبھی سوچا مؤذن جس کلمے کی دعوت پہ آئے ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ کانفرنس میں آنے والوں، مؤذن جب اذان دیتا ہے اور مؤذن یہ کلمہ تجھے پہلے یاد دلاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تجھے رب کا بھی تعارف کرواتا ہے، تجھے اپنے نبی کا تعارف کرواتا ہے، پھر کروا کے پھر ایک پیغام دیتا ہے، کہتا حی علی الصلاۃ۔ مسلمان ہے، کلمے والا ہے، کلمے کو مانتا ہے، اور سن لیا کلمہ تو نے، اب تیرے کلمے کا امتحان ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جا۔ اب پتہ چلے گا تو مسلمان ہے یا جو ہے تو اسلام صرف برائے نام رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تیرے کلمے کا امتحان حی علی الصلاۃ۔ مولوی جی نہ فجر ٹائم اٹھیا نہیں جاندہ، رات نہ تھکاوٹ، ساری دیہڑی پاجنا، اب دعا کرو۔ مولوی لاچر دعا تھے۔ عشاء مولوی جی نہ کام تو آمدیاں لیٹ شیٹ ہو جائی دا، پھر آ کے نہ کاری وہ کاری ابل تے پڑھی نہیں جاندی، یہ ہو گئے تھوڑی جی وہ کاری پڑھ لئی دی ہے، بس کو مولوی جی دعا کرو جی بات تو سی۔ وہ باقی بس مولوی جی کم شام تے ہونے آ دکان تے، پھر تر پتہ رش بڑا ہوندا ہے، او بس ایدہ ہی ہیں، پھر سستی شستی جی ہو ہی جاندی ہے، بس آ تسی نا دعا کرو انشاءاللہ۔ پڑھنی ہی آپ کدوں پڑھنی کوئی نہیں پتا۔ کبھی سوچا کہ تو دکان پہ تو اپنے گھر میں سویا ہے، تو کائنات کا کتنا بدبخت ہے۔ نبی علیہ السلام نے میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی بندے کو کھڑا کروں، مصلی میں محمد رسول اللہ کا، اس کے اوپر کسی اور کھڑا کروں، وہ جماعت کرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بازار میں گلی میں چلوں نکلوں محلے میں، میرا دل کرتا ہے لو حرک علیہم بیوتہم، میرا دل کرتا ہے جو مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، اذان بھی سنتا ہے، پھر مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، میرا دل کرتا ہے لو حرکن علیہم بیوتہم، دل کرتا رحمت للعالمین نبی کی تمنا خواہش ہے، کہا میرا دل کرتا ہے لو حرکن علیہم بیوتہم، میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگا کے ان کو زندہ جلا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ ویسے ایسی محب رسول ہیں، ویسے آج کے رسول ہیں، معمولی سا مسئلہ ہو جائے، ہلکا سا بخار، مسجد گئی، دکان نہیں جاتی، سارے انتظام ہے، کعبہ کے رب کی قسم۔ کبھی اصحاب محمد کو دیکھ، مسند بزار کے اندر امام بزار یہ حدیث ہے، سند کا بھی ذمہ دار ہوں، صحابی رسول سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آخری عمر ہے، نبی نہیں ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر آنا ختم ہو گیا، ایک معالج مل گیا، طبیب، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کا علاج کرنے والا، کہنے لگے عبداللہ رضی اللہ عنہ، بھائی آپ کی آنکھیں خراب ہیں، طبیب ہوں، معالج ہوں، علاج کر دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں گی، شفا یاب ہو جاؤ گے، لیکن ایک مسئلہ ہے، کچھ دن آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گی، نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ آپ اگر رکوع کریں گے، آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ کی آنکھوں پہ بوجھ پڑے گا، تو علاج کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، علاج کا تقاضا یہ ہے آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قربان جاؤں،
مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پہ، اور ہم بھی بچوں والے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم مجھے تجھے فکر ہے بچے کے اچھے سکول کی، اس کے بعد اچھے کالج کی، اس کے بعد اچھی یونیورسٹی کی، پھر اچھے کورس کی، پھر اچھی ڈگری کی۔ کبھی دیکھ یہ عبداللہ پتہ کون ہے؟ یہ ننھا سا بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام باتھ روم میں گئے، اس بچے نے پانی کا برتن لیا اور رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام نے باتھ روم سے آنا ہے، میرے نبی نے وضو بھی کرنا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا پانی کا برتن پڑا ہے، یہ کس نے رکھا؟ پوچھا یہ برتن کہاں سے آیا؟ کہا آقا آپ کا چچا زاد بھائی عبداللہ ہے نا، یہ برتن اس نے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھا بچہ بڑا سمجھدار ہے، اس کو اتنا شعور ہے، واش روم بیت الخلاء سے آنے والا، اس نے ہاتھ بھی دھونے ہیں، اس نے وضو بھی کرنا ہے۔ جب وہ آیا اور آپ نے اس کا شعور دیکھا، اس کی سمجھ دیکھی، اس کی دنائی دیکھی، اس کی عقل مندی دیکھی، قربان جو آقا علیہ السلام کے جذبات پہ نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے، کہا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ اللہ یہ بچہ بڑا سمجھدار دانا ہے، اللہ میری دعا ہے اللہ اس کو اپنے دین کا فہم عطا کر دے، اللہ اپنے دین کی بصیرت عطا کر دے، اللہ اس بچے کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر دے۔ قربان جاؤں لوگوں نے وہ دن بھی دیکھے ہوں گے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور جس سے روم و ایران بھی کانپتے تھے، جس نے دونوں کو تحت عین بھی کیا، وہ اس کی مجلس شورا ہے، 22 لاکھ مربع میل کی ریاست ہے، اور جس کے فیصلے ہونے ہیں، اور شورا میں 18 سال کا نوجوان عبداللہ بن عباس بیٹھا ہے۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے امیر المومنین یہ بچہ یہ شورا کا ممبر ہے، ہمارے بچے نہیں ہیں، اگر بچوں کو شورا میں بٹھانا ہے، اگر امت کے بڑے بڑے اہم فیصلوں میں اگر یہ نوجوان بیٹھ سکتا ہے، امیر المومنین ہمارا بچہ نہیں بیٹھ سکتا؟ کیا پتہ کیوں بٹھایا؟ کہا جی کیوں بٹھایا؟ میں آ جاؤں۔ بٹھا لیا اعتراض کرنے والوں کو، بعض بڑے ذیل و قدر لوگ بھی تھے، بٹھایا۔ کہنے لگے اچھا مجھے ایک بات بتلاؤ، یہ بتلا دو قرآن مجید میں سورت ہے جس سورت کو سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اچھا اتنا بتا دو اس سورت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث کیا کر رہا ہوں۔ پوچھا، الفاظ کے پیش نظر ہر بندے نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ علیہ السلام کو خوشخبری ہے کہ اب پریشانیوں کے دن کٹ گئے، اب فتح کے جھنڈے لہرا جائیں گے۔ کسی نے کہا اللہ نے آپ کو شکر کا حکم دیا۔ ہر آدمی نے ان الفاظ میں اپنا مطلب بیان کیا۔ جب سب بیان کر بیٹھے کہا لوگوں سنو، کہا عبداللہ بیٹا ذرا تم بھی بتلاؤ بیٹا یہ سورہ نصر تمہیں کیا سمجھ آئی ہے؟ عبداللہ ابن عباس بولے، کہنے لگے امیر المومنین اس سورت کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کو بیان کیا ہے۔ نبی کا مقصد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دین غالب ہو گیا، نبی کا مشن پورا ہو گیا، نبی اس دنیا کو الوداع کہہ جائے گا۔ کہنے لگے لوگوں سن لو، عرش والے رب کی قسم ہے جو بات اس سورت سے عبداللہ ابن عباس نے سمجھی، اللہ کی قسم وہی بات میں امیر المومنین عمر بن خطاب نے سمجھی ہے۔ یہ وہ عبداللہ ہے، نبی نہیں ہو گئے۔ طبیب کہتا آنکھوں کا علاج ہو جائے گا، آنکھیں صحیح ہو جائیں گی اور نظر آنے لگے گا، آپ کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ لیکن امیر المومنین کہا لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نماز پھر کو رکوع سجدہ چھوڑنا پڑے گا، نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آنکھوں پہ بوجھ آئے گا نا، آپ متاثر ہوں گی آنکھیں۔ امی قربان جاؤ عبداللہ تیرے ایمان پہ، اور میں تو بھی آنکھوں والے ہیں، میرے تجھے بیماری کا مسئلہ بنتا ہے، میں تو اپنی نماز کا انداز دیکھے، کعبہ کے رب کی قسم کا اللہ کی قسم عبداللہ کو آنکھیں نہیں ملتی نہ ملے، عبداللہ کی آنکھیں صحیح نہیں ہوتی نہ ہو، عبداللہ کو نظر نہیں آتا نہ ہے، عبداللہ کی بینائی وابر نہیں آتی نہ ہے، عبداللہ کو نبینا پن گوارا ہے، لیکن اللہ کی قسم عبداللہ کو نماز چھوڑنا گوارا۔
ہمارا بھی حال سارا دین پتہ کس سے، یہ ایک جو نئی بیماری آ گئی، فائدے اپنی جگہ پہ، ہر وقت ٹچ ٹچ ٹچ، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی جناب کیا ہے یوٹیوب پہ، پھر ہر ایک نے اپنا جناب وہ جو بنایا جو ہے چینل، اور اس کے اوپر من مرضی کا مولوی، من مرضی کا جو اسپیکر، نتیجہ نہیں پتا جس کو میں سن رہا ہوں جو بیان کرنے والا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کو قرآن پہ عبور بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ سنت کا علم بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اور اس کا کردار کیا ہے نہیں۔ مولوی جی چھوڑو گل ٹھیک ہے دیو گمراہ، انداز بڑا کمال ہے، بس یہ معیار رہ گیا۔ مولوی جی گل تو ٹھیک ہے لیکن آخر چلو ابھی دھیرے بیان کر دے رہے۔ قربان جاؤں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پہ کبھی دارمی شریف اٹھا، دارمی شریف کے مقدمے کے اندر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات لے کے آئے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ایک بندہ آیا کہنے لگا امام صاحب میں نا آپ کو ایک قرآن کی آیت سنانا چاہتا ہوں، ذرا بتا بیان کر لوں۔ امام ابن سیرین کہنے لگے نکل یہاں سے، چلو شاباش، اللہ کا شکر ہے ابن سیرین کو قرآن آتا ہے، مجھے تجھے سننے کی ضرورت نہیں، نکل چل۔ لوگ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہو گیا۔ ایک اور آیا، امام صاحب میں نے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے میرا کام ہی یہ ہے، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا طالب علم ہوں، سارا دن یہی پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے مجھے حدیث رسول آتی، تو شاباش چل، مجھے تجھے حدیث رسول سننے کی ضرورت، نکل شاباش، مجھے آتی حدیث رسول۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، امام صاحب یہ عجیب مسئلہ ہے۔ ایک نے کہا میں نے قرآن سنانا، آپ نے اس کو بھی کہا چل بھائی میں نے سنتا تو اس سے، دوسرے نے کہا میں نے حدیث سن، اور چل میں تجھ سے بھی مجھے آتی۔ شاگرد پاس بیٹھے تھے بول پڑے، کہنے لگے امام صاحب عجیب مسئلہ ہو گیا ہے، ایک قرآن سنانا چاہتے ہیں، آپ نے اس کو بھی کہا میں نے نہیں سنتا تو اس سے، دوسرا کہتا میں حدیث سننا چاہتا، آپ نے اس سے بھی سننے گوارا نہیں کی، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے بندو یہ دونوں بندے نظریاتی طور پہ گمراہ بندے ہیں، ان دونوں کا عقیدہ خراب ہے، یہ دونوں بندے گمراہ ہیں۔ ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پڑھتا اس کا مطلب غلط بیان کرتا، میرے دل کے اندر کوئی شبہ بیٹھ جاتا، یہ تو بدنصیب چلا جاتا، میرا ایمان خراب ہو جانا تھا۔ جو گمراہ لوگ ہو، جو عقیدے میں گرے ہو، جو سنت میں آری ہو، اللہ کی قسم میں ابن سیرین ان لوگوں سے دین بھی سننا گوارا نہیں کرتا جن کو دین کے اندر عبور اور استحکام نہ ہو۔ کبھی میں اور تو بھی سوچیں ہاں جی مولوی ساکھ بہت ساری بکواس کرتا ہے، ہاں جی مولوی ایڈی سختی نہیں، مجھے ایمان سے بتا، جو تیرے قرآن کا انکار کروائے، جو تیرے نبی سے تیرا اعتماد ضائع کروائے، جو تیرے نبی کے یاروں کو دین کے ستون کے اوپر تبرہ کرے اور بکواس کرے کہ جناب اصحاب معاوضہ جو ہے اپنے ذہن سے یہ صحابیت کا کبوس اتار دو، یہ نہ سوچا کرو صحابی ہے جس کی گندی زبان چلے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یارو ان مقدس ہستیوں کے اوپر، اور جنہیں رب معیار ایمان رکھے اور کہے لوگوں اگر مسلمان بننا چاہتے ہو آمنو کما آمن الناس، اور لوگوں اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو خالی دعویٰ نہیں ایسا ایمان لاؤ جیسے اصحاب محمد کا ایمان ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا نبی پہ ایمان، قرآن پہ ایمان اسی انداز کا ہوگا جیسا اصحاب محمد کا ہے، میں اللہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا لوں گا۔ اللہ تو اصحاب محمد کو اللہ اتنا اعلیٰ کیوں قرار دیتا ہے؟ قربان جاؤں کبھی قرآن سے پوچھو اللہ اصحاب محمد کی عظمت کا انداز کیا ہے؟ فرمایا لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور دشمنوں پر بڑے سخت ہیں۔ اللہ اگر ان کے کردار کی بات کروں، اللہ یہاں تو لوگ اصحاب محمد پہ تبرہ کرتے ہیں، فرمایا لوگوں دو باتیں ہیں، ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اگر بات کرو گے ظاہر کی، تراہم رکعا سجدا، اصحاب محمد ہے، میرے نبی کے دوست ہیں، میرے نبی کے شاگرد ہیں،
تراہم رکعن سجدا، ظاہر دیکھو گے ان کو رکوع سجدے میں پاؤ گے۔ اگر پوچھو گے اللہ ان کے دل کا حال کیا ہے، اللہ ان کا مقصد کیا تھا، اللہ ان کی نیت کیا تھی، اللہ ان کا ارادہ کیا تھا، اللہ وہ چاہتے کیا تھے، ما یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تو بیچارے صرف ایک ہی تمنا رکھتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ یہاں تو لوگ اصحاب محمد کی غلطیاں بیان کر کے اللہ تیرے نبی کے یاروں پہ تنقید کرتے ہیں، ہمیں تو یہی لوگوں یاد رکھنا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مصعب بن عبداللہ گورنر تھا مدینے کا، مہدی جو ہے مہدی باللہ ہے، مہدی جو ہے عباسی دور ہے، خلیفہ مہدی نے نا مدینے کے گورنر جو ہے مصعب بن عبداللہ کو بلایا، کہا مصعب میری بات سن۔ کہنے لگا یار مجھے ایک بات تو بتا، یہ جو لوگ نبی علیہ السلام کے یاروں پہ تنقید کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، یہ جو ان کے خلاف جو ہے زبان درازی کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے زندیق ہیں، بدترین کافر ہیں، گندے ترین، جو تبرہ کرتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے اصل میں ان کمینوں میں جرت نہیں کہ یہ اپنے خبث کا اظہار کرتے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں، یہ اپنے کینے کے اظہار کے لیے، نبی کے بارے میں بغض کے اظہار کے لیے یہ بد زبانی کرتے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لوگوں یاد رکھنا، جس انسان کی زبان کھلے اصحاب محمد پہ، سمجھ لینا اس کمینے کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے۔ جس گندے کی زبان کھلے اصحاب محمد میں سے کسی پہ بھی، یاد رکھنا اس کا نبی پہ ایمان نہیں ہے، اور جس کی زبان کھلے نبی محمد کے یاروں پہ، سمجھ لینا اس کمینے کا اسلام کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ کہو گے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھنا جو قرآن آیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، نازل بہ روح الامین علی قلبک، نبی محمد کے دل پہ اترا، نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، نبی سے قرآن صحابہ نے سنا، نبی سے سن کے صحابہ نے اس محفوظ کیا، اور زبانی یاد صحابہ نے کیا، اور اس کو محفوظ صحابہ نے کیا۔ جب اصحاب محمد محفوظ نہیں، یہ قابل اعتماد نہیں، جب ان پہ اعتماد نہیں، قرآن رہے گا؟ امت اور نبی کے درمیان ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ قرآن نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رب نے حج فرض کیا، آقا علیہ السلام نے حج کر کے دکھایا اور کہا میرے ماننے والو خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، اور لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، لوگوں ہو سکتا ہے آئندہ سال پھر میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ نبی پہ دین نازل ہوا، صحابہ نے محفوظ کیا، اور جسے تمیز نہیں، جسے اعتماد نہیں اصحاب محمد پہ، یاد رکھو نماز آئی صحابہ کے واسطے سے، اور زکوٰۃ کا نصاب آیا صحابہ کے واسطے سے، روزوں کے احکام آئے صحابہ کے واسطے سے، حج کے احکام آئے صحابہ کے واسطے سے، جہاد کے احکام آئے صحابہ کے واسطے سے۔ جب اصحاب محمد ہی قابل اعتماد نہ رہے، کعبہ کے رب کی قسم پورا دین کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے پھر میڈیا پہ بیٹھ کے بڑے بڑے بدبخت بکواس کرتے ہیں، جناب سیدنا اس کوئی بکواس کرتا ہے سیدنا عثمان پہ، کہیں مودودی جیسا بدنصیب مر گیا دنیا میں جس نے بکواس کی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ، خلاف تو ملوک رسوائے زمانہ کتاب لے کے، پھر اس کے اگلے نوالے لیے جالوی نے، پھر اس سے آگے بدبخت ہے جیل میں جیسے، یہ ایسے کمینے جتنا بھی ہے، یاد رکھنا یہ بدبخت کبھی کہیں گے دیکھو نا سیدنا عثمان جب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا پھر شہید ہی ہونا تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے میری امت کو کون سمجھائے، میرے ساتھیوں کو کون بتائے، ان مسلمانوں کو کون بڑھائے۔ اور مسلمانوں وہ کبھی جا کے صحابہ کی سیرت پڑھا تو کرو، اللہ کی قسم اس وقت تک قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک یہ محمد کی سیرت نہیں پڑھو گے، اور نبی کی سیرت اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اصحاب محمد کی سیرت نہیں پڑھو گے۔ کہتے جناب رشتہ داروں کو نوازا ہے،
کعبہ کے رب کی قسم میری امت میرے ساتھیوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، ان بیچاروں کے پاس اتنا فرصت نہیں کہ مطالعہ کریں کہ یارو کس کو نوازا تھا۔ کبھی جاؤ، میں تاریخ کی لمبی باتیں نہیں کرتا، جاؤ سیدنا عمر کے دور کے گورنر دیکھنا، پھر سیدنا امیر المومنین سیدنا عثمان کے دور کے گورنر دیکھنا، کہتے جناب بنو امیہ آل امیہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے ذمہ داری سے ایک بات کہتا ہوں، اسلام خاندانوں کا قائل نہیں ہے، اسلام ان نسبتوں کو پمپنے کا پسند نہیں کرتا، اسلام کے اندر یہ نسبت جاہلیت کے معاملے ہے، اسلام کے نزدیک معیار تقویٰ ہے، اور برادری کوئی بھی ہو، شریکہ کوئی بھی ہو، آج جاہلیت کے بدبودار نعرے کو کہتا بنو امیہ آل امیہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں، جاؤ طریق اٹھاؤ خلفاء راشدین کے بعد جس قوم نے اور جس جو ہے دور حکومت میں اور سب سے بڑھ کے اسلام پھیلا ہے، کفر ٹوٹا ہے، کعبہ کے رب کی قسم یہ بنو امیہ کا دور ہے۔ افریقہ سے لے کے سندھ تک کسی کو دیکھنا ہو نا کہ اس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہے کہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں، ٹیسٹر لگا لینا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا، پھر بغض اور پھر اندر سے غلاظت نکلتے دیکھنا، پھر سمپل تھا، صرف سیدنا امیر معاویہ کا نام لے لو۔ اللہ کی قسم اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اور اللہ کی قسم جمیع صحابہ ہمارے سر کا تاج ہیں، اہل الحدیث ہونے کے ناطے، قرآن و سنت کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جملہ صحابہ اکرام معصوم ہے اور جماعت صحابہ معصوم ہے۔ ہاں تو شخصی انفرادی اکیلا کسی بندے سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصحاب محمد سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کعبہ کے رب کی قسم عفا اللہ عنہم وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، رب نے اعلان کیا میں نے معاف کر چھوڑا ہے، صرف معاف نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں ان کمینوں کو بھی جانتا ہوں جو اصحاب محمد کے بارے میں بغض نکالنے کے لیے سیدنا ابو سفیان پہ، ماں ہندہ پہ، سیدنا معاویہ پہ رضی اللہ عنہم اجمعین پہ زبان کھولتے ہوئے کمینے یہ بھی کہتے ہیں ملے گئے فتح مکہ دے موقع دے نا ڈر کے مسلمان ہوئے، یعنی کہنا چاہتا ہوں تو مسلمان اندروں مسلمان نہیں ہیں، یہ اسلام میں آئے نہیں ہیں۔ کبھی قرآن سے پوچھو اللہ جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو، اللہ کیا وہ اسلام میں نہیں ہوتا؟ کبھی قرآن تو کھول، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، اور قرآن تو کہے اور مکہ فتح ہوا لوگ دین میں داخل ہو رہے، یہ کہتا نہیں نہیں یہ کفر میں جا رہے ہیں، یہ نفاق میں جا رہے ہیں، نہیں نہیں جناب یہ مفادات میں جا رہے ہیں، مجھے ایمان سے بتا میں قرآن کی مانوں کہ ان بے ایمانوں کی مانوں؟ سیدنا عثمان پہ بکواس کرنے والے ساگ جالوی اینڈ کمپنی بھی بکواس کرتے نظر آتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے لوگوں یاد رکھنا، لوگ کہتے سیدنا عثمان کے اندر فلاں کمی فلاں کمی فلاں کمی، کعبہ کے رب کی قسم ہے جاؤ، میں کہتا فیصلہ میرا نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سن لینا، اور فتنوں کا دور میرے نبی نے بیان کیے، فتنوں کے دور، سیدنا نبی علیہ السلام بیر عریس ایک کنواں اس کی منڈھیر پہ بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری دربان ہے، آنے والے جن ایک دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے ابو بکر آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا بشروا بالجنہ، بلاؤ میرے صدیق کو جنت کی بشارت دو، پھر آئی اجازت مانگی، کہا کون ہے؟ کہا عمر آئے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا بلاؤ بشروا بالجنہ میرے عمر کو جنت کی بشارت دے دو، عمر آئے، پھر سیدنا عثمان ہے، مایا بشروا بالجنہ الا بلوا تصیبو، میرے عثمان کو جنت کی بشارت دے دو، ساتھ بتلا دو عثمان تیرے اوپر بڑے بڑے امتحان آزمائشیں آئیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا، ہم نے شروع میں بھی اس کا کچھ حصہ بیان کیا، فتنوں کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں فتنوں کا دور ہوگا، لوگوں یہ آدمی جو جا رہا ہے نا، کہتے ایک آدمی پاس سے گزرا سر پہ چادر لپیٹی ہے، آپ نے مایا ھذا یومئذ علی الہدی، یہ ان فتنوں کے دور کے اندر حق پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ صحابی رسول کہتا میں دوڑ کے آگے گیا، میں دیکھوں تو صحیح، نبی علیہ السلام نے اشارہ کس کی طرف کیا؟ کہتے جب میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، قربان جاؤں۔ لوگ ایسے ایسے جالوی جیسے بکواسی وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام سیدنا عثمان کے خلاف نکلے، جناب فلاں صحابی
صحابی قتل میں ملوث، شہادت میں ملوث تھا۔ کعبہ کے رب کی قسم میں جاؤ پوری تاریخ اٹھاؤ، کوئی ایک مائی کا لال مستند حوالہ لے کے آئے صحیح سند سے کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کو سیدنا عثمان کی شہادت میں ملوث ثابت کر دے، کیا محمد ابو بکر، کیا اس کے علاوہ کعبہ کے رب کی قسم کوئی ایک صحابی نہیں ملے گا جو محمد کو جو ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑا ہو، جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی جو ہے وہ کوئی ہر جو مزاحمت کی ہو، کو معاملہ کیا ہو۔ یہ سارے مصری لونڈے تھے، حرکت کرتے بھی کیسے، قربان جاؤں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مکالمہ و عبداللہ ابن عمر کا، کہنے لگے لوگوں میرے نبی نے مجھے کہا تھا عمر، میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فلا تخلا، میرے عثمان تیرا رب تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، ان کساک اللہ ثوبا فإن ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ سن لے، ان کساک اللہ ثوبا، میرا اللہ تجھے خلافت عطا کرے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، اگر منافق لوگ چاہیں نا کہ تجھ سے خلافت چھین لے، تجھے خلافت دستبردار کروا لے، تجھے کہہ دے خلافت چھوڑ دو، خلافت سے الگ ہو جا، فرمایا عثمان فلا تخلا، میرے عثمان تو نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ کہا لوگوں میں اپنے ان اللہ عہد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا وانا صابر علیہ، کہا لوگوں خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے، میں اس وعدے پہ قائم ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا لوگوں میرے عثمان کے لا جو شورش ہوگی یاد رکھنا میرا عثمان حق پہ ہوگا۔ کہا لوگوں میرے عثمان کے جو خلاف کھڑے ہوں گے میں یہ منافق ہوں گے، وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے کعبہ کے رب کی قسم جو سیدنا عثمان کے خلاف کہیں کھڑا ہوا ہو۔ بات میں نے کی تھی کہ کسی کا بغض چیک کرنا ہو نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لینا۔ پتہ ہے کون معاویہ رضی اللہ عنہ؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نا ایک بندے نے ایک سوال کر دیا، کہنے لگا امام صاحب معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ویسے عمر بن عبدالعزیز بڑا شاندار خلیفہ تھا، بڑا زبردست عادل تھا، امام صاحب معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ کون افضل ہے دونوں میں سے؟ سیدنا امام اہل السنہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے او بد نصیب، تو یہ پوچھتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور جو ہے عمر بن عبدالعزیز میں سے افضل کون ہے؟ کہنے لگے ایک عمر بن عبدالعزیز نہیں، 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو کے آ جائیں، 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو کے آ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کو حالت ایمان میں جو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا اللہ کی قسم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو شرف صحابیت، نبی علیہ السلام کی شرفاقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت والا جو شرف رب نے دیا نا، فرمایا 600 عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو کے آ جائیں معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں یہ معاویہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام ماں ام حرام کے گھر کے اندر لیٹے ہیں، نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور جو ماں ام حرام آپ کا سر ٹٹول رہی ہیں، سر ٹٹولتے آقا علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، نبی علیہ السلام سو گئے، نبی علیہ السلام کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر گزری نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے اٹھے، ماں ام حرام پوچھتی آقا کیا ہوا؟ کہا ام حرام اب میری امت کے لوگ یرکبون ثبج ھذا البحر، وہ سمندر کے اوپر سوار ہوں گے، یرمیا کل ملوک